اچھا، اس میں اس ایکٹیویٹی میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ABCD 4 طرح کے جو آنسرز آپ کو دیے گئے ہیں اسکیل میں. اس میں اے میں CEO یا ایگزیکٹو ہے, بی میں مارکیٹنگ مینیجر ہے, سی میں مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر ہے, اور ڈی میں نان مارکیٹنگ مینیجر ہے. یعنی اس کا تعلق مارکیٹنگ سے نہیں بلکہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ادر فنکشنل ایریاز جیسے اکاؤنٹنگ, فائنانس ہے, پروڈکشن ہے, HR ہے, MIS ہے. یعنی ادر دین مارکیٹنگ جو دیگر فنکشنل ایریاز ہیں ان کے افراد سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. تو آپ نے 1 سے لے کر جو 12 تک ہے ان تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پڑھنا ہے, اور پھر بیسڈ آن your responses to the above, what additional challenges in comparison to other functional area could a marketer face in their role. اور پھر انہی رسپانسز کے حوالے سے جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 پر ایک لکھا ہے کہ which newspaper اور magazines should be advertised in. اب آپ کے خیال سے یہ ٹاسک جو ABCD ہے اس میں سے کس کا یہ ٹاسک ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو جو اس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آنسر کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, میچ کریں گے, یا لاسٹ میں جس طرح دیا گیا ہے 12 میں کہ ہاؤ کین وی موٹیویٹ آور سیلز ٹیمز آن آر ڈے ٹو ڈے بیسس. اب یہ کام جو ہے یہ مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر کا ہے یا CEO کا ہے یا نان مارکیٹنگ مینیجر کا ہے, آپ اسے ریلیٹ کریں گے. ان تمام 1 سے لے کر 12 تک جتنے ٹاسک یا فنکشنز دیے گئے ہیں ان کو ریلیٹ کرنے کے بعد پھر اپنے یعنی آپ کی جانب سے جو رسپانسز آئیں گے ان رسپانسز کی بنیاد پر آپ یہ بتلائیں گے فردر کہ اس کے علاوہ اور کون سے جو چیلنجز ہیں وہ مارکیٹرز کو فیس کرنا پڑتے ہیں کہ اگر کسی فرم میں ان کا جو مارکیٹنگ کی پریکٹسز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو ادر دین ان تمام ٹاسک کے اور مزید آپ کے خیال سے کون سے ٹاسک ہو سکتے ہیں کہ جو ایک مارکیٹر یا ایک مارکیٹنگ مینیجر یا مارکیٹنگ سے وابستہ فرد وہ فیس کرتا ہے؟ تو آپ نے اس طرح اس کوشچن کو یہاں آنسر کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیویٹی 11 ہے, اور اس ایکٹیویٹی میں آپ کو اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو اس پہ یہ ہے کہ the role of marketing at McDonald's یہ دیا گیا ہے. میکڈونلڈس آپ جانتے ہیں کہ جیسے دنیا بھر میں سکسیسفلی وہ کام یا کاروبار اپنا کر رہا ہے, دنیا کے کئی ممالک میں سکسیسفلی اس نے اپنا بزنس کیا ہے, اور زیادہ تر جو مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بہتر طریقے سے انہوں نے اڈاپٹ بھی کی ہے, امپلیمنٹ بھی کی ہیں, اور ان کے نتیجے میں سکسیس بھی حاصل کیا ہے. آپ نے اپنی جو مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کی کچھ نالج ہے یا جتنا آپ نے پڑھا ہے یا مزید آپ آج کل پڑھ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کیس یہاں دیا گیا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے, دونوں چیزوں کو آپ نے سب سے پہلے اسٹڈی کرنا ہے, اور پھر جو دیے گئے جو کوشچنز ہیں, جو سوالات ہیں, ان کو آپ نے آنسر کرنا ہے. اور وہ جو آپ کا اس ایکٹیویٹی 11 میں جو ٹاسک ہے وہ یہ کہ جو لائکلی ریزنز ہیں فار دیئر سکسیس, یعنی میکڈونلڈس کے حوالے سے جو ان کے سکسیسفل ہونے کے حوالے سے جو ریزنز ہیں وہ آپ نے اے پارٹ میں تحریر کر دینے ہیں اس کیس کو پڑھتے ہوئے, ساتھ میں اپنی پریویس جو نالج یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے وہ ریزنز لکھ دینے ہیں. اور پھر بی پارٹ میں آپ نے جو ہے ان تمام جو ریزنز ہیں آپ نے ان کو ریلیٹ کرنا ہے کہ مارکیٹنگ اور نان مارکیٹنگ رسپانسبلٹی آپ کے خیال سے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ مارکیٹرز کی ہے یا نان مارکیٹنگ جو ہے سے وابستہ افراد, یہ بنیادی طور پہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اس سکسیس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. تو یوں آپ اس ایکٹیویٹی یا ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد جو ایکٹیویٹی 12 ہے اس کا تعلق مارکیٹنگ مکس کے حوالے سے ہے. اگر ہم عام طور پر بات کریں, جو ہم نے پریویس آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہے کہ ہم 4 P's کو عام طور پر جانتے ہیں. 4 P's سے
عام طور پر جو مینوفیکچرنگ کمپنیز کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ پرائز پلیس پروموشن ہوتا ہے. پروڈکٹ پرائز پلیس پروموشن کے ذریعے ہم کسی پروڈکٹ یا بزنس کی مارکیٹنگ سے متعلق ایک انڈرسٹینڈنگ لیے ہوتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. یہاں پر اس ایکٹیویٹی 12 میں ادر دین 4 پیز سے 3 اور جو ایڈیشنل پیز ہیں ان کا سروسز فرمز کے حوالے سے ایڈیشن ہے. جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بعض آتھر جو ہیں وہ سروسز سائٹ پر یا ایسی فرمز کے جو سروس کے بزنس میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مزید اور 3 پیس ایڈیشنل ان کا اضافہ کرتے ہیں, جس میں پیپل ہیں, فزیکل ایویڈنس ہیں یا پروسیس ہے. اب یہ جو 3 ایڈیشنل پیز ہیں اس کو کس طرح آپ سمجھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ فزیکل ایویڈنس سے مراد یہ کہ آپ کا جو بزنس ہے اس حوالے سے آپ جو چیز آفر کرتے ہیں, جو بزنس آپ کر رہے ہیں, اس کی کا جو فزیکل ایویڈنس ہے وہ کس طرح کنزیومر یا کسٹمرز کے لیے اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. وہ جو در و دیوار ہوتا ہے, وہ جو آفس ہوتا ہے, جو فرنیچر ہوتے ہیں, فکچرز ہوتے ہیں, جو وہاں لائٹننگ ہوتی ہے, جو وہاں ایمبیانس ہوتا ہے, وہ کتنا زیادہ متاثر کن ہو سکتا ہے ان کے لیے. جیسے ایک ریسٹورینٹ میں اگر آپ جائیں تو اگر وہاں پر بہت بہتر انداز سے کولنگ ہے, ایئر کنڈیشننگ ہے, یا چلیں ایک ایئر ڈریسر کی بات کر لیتے ہیں, جب آپ وہاں پر جاتے ہیں ہیئر کٹنگ کے لیے یا کسی بیوٹی پارلر میں آپ جاتے ہو سروسز کے لیے, تو پھر آپ جب وہاں ایک ماحول دیکھتے ہیں, وہاں پراپر ایئر کنڈیشننگ ہے اور لائٹنگ جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے ہے, وہاں جو آپ فیل کرتے ہیں یہ تمام چیزیں یہ آپ کے لیے بڑا متاثر کن ہوتی ہیں, اور یہ جو گاہک ہوتا ہے یا یوزر یا کنزیومر یا کسٹمرز کہتے ہیں وہ اس کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ تمام چیزیں پیپل سے مراد یہ کہ وہاں موجود لوگ, افراد جو ہیں وہ کتنا بہتر ٹرینڈ ہیں, اور ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کا سبب بنتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کر سکیں, جو آپ کسٹمر ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ برقرار رکھ سکیں, اور یہ بات الٹیمیٹ منافع کے حصول میں یا ان کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی. تیسری چیز جو پروسیس ہے, پروسیس سے مراد یہ کتنا بہتر انداز سے وہ کسی ٹاسک کو, کسی کام کو پرفارم کرتے ہیں آپ کی کمپلین کے اگینسٹ, وہ کتنا سسٹمیٹک وے میں اس کام کو ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ میں مکمل کرتے ہیں. تو یہ 3 جو ایڈیشنل چیز ہیں. پوزیشننگ سے مراد یہ ہوتی ہے بیٹا کہ اے بی سی ڈی 4 طرح کی پروڈکٹس ہیں, تو سی جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو اے بی اور ڈی سے ڈفرینٹ پوزیشننگ کرتی ہے کہ اس کو خریدنے والے جو ہے وہ ایک دم اہمیت کی حامل یا واضح طور پر نظر آ جائے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو میں نے مثال دی کہ آپ بال کٹانے جاتے ہیں, تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے, ایسا کوئی لڑکا ہے وہ جاتا ہے اور جا کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ہیئر کٹنگ کرواتا ہے, اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جی 1000 روپیز دے دیں, تو وہ کہے گا یار درخت کے نیچے تم میرے بال کاٹ رہے ہو, میں 1000 روپیہ تمہیں کس بات کا دوں. اس مقابلے میں کہ اگر وہ کسی ایسی شاپ پر جاتا ہے, کسی ایسے ہیئر اسٹائلسٹ کے پاس جاتا ہے کہ جو جہاں پر ایئر کنڈیشننگ بھی دے رہا ہے, وہ اسے جتنے اس کے انسٹرومنٹس ہیں وہ صاف ستھرے ہیں, سینیٹائزیشن کے ساتھ وہ تمام چیزیں موجود ہے, وہاں پر لائٹنگ بہت پراپر ہے, جو پروڈکٹس وہ ادر دین یوز کر رہا ہے وہ بہت بہتر پروڈکٹس ہیں. تو اب اس کے ذہن میں اس برانڈ سے متعلق ایک واضح طور پر پوزیشن موجود ہے کہ آپشنس تو اس کے پاس کئی ایک ہیں کہ وہ اپنی یہ سروس جو ہے ہیئر کٹنگ کی وہ کہیں سے بھی کروا سکتا ہے, لیکن جہاں اس کو وہ بیسٹ پوزیشن اس نے ایک چیز چھوڑی, وہ واضح طور پر اس کے مائنڈ میں ایک چیز نے کلک کیا کہ یہ ایک بہتر جو ہے پروڈکٹ ہو سکتی ہے اگر اسے اپنی اس کے مطابق جو بائنگ پاور ہے, اس کے مطابق جو پرچیزنگ پاور ہے, اس کے مطابق اس کو سلیکٹ کرنا ہے. پوزیشننگ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کو مثال دیں ہم کہ آئی بی اے کا ایم بی اے ہے, زیبسٹ کا ایم بی اے ہے, لمس کا ایم بی اے ہے, اور اردو یونیورسٹی کا ایم بی اے ہے. اب ان چاروں ایم بی ایز میں آپ یہ دیکھیے کہ کس کی کون سا کس لحاظ سے پوزیشننگ کیے ہوئے اور کس طرح امپلائر کو اٹریکٹ کر پائے گا.
تو یہ اس کی ایک ڈفرینٹ پوزیشننگ ہے کہ جو اس کی اسکلز، اس کی ٹریننگ، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہے اس کو ڈیفائن کر رہی ہے. اوکے جی، یہاں پر جو اس 12 میں جو ایکٹیویٹی میں جو فردر مزید انہوں نے آگے آپ سے 7 پیس کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، جو آپ سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ بی پارٹ میں ایک ہوٹل کی آپ کو اگزامپل دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، ہلٹن ہوٹل اس کی چین ہے 5 اسٹار ہوٹل کی. وہی اپنا کیا کہتے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے ایک ہوٹل ہے، نیو ہوٹل چین کو انٹروڈیوس کرتا ہے جو 2 اور 3 اسٹار ہے. ہلٹن ہوٹل جو ہے وہ 5 اسٹار فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ایک نیو چین بجٹ ہوٹل کے نام سے 2 اور 3 اسٹار کوالٹی جس میں ہو وہ انٹروڈیوس کرے. آپ کو جو اس میں کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس میں جو اس ایکٹیویٹی 12 میں ہے یہ 2 طرح کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہوٹلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. دیکھیے یہ کالم وائز انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لسٹ دا 7 پیس بلو پروڈکٹ، ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے. باقی جو ہیں آپ نے پرائز کے حوالے سے، پروموشن کے حوالے سے، پلیس کے حوالے سے، پیپل کے حوالے سے، پروسیس کے حوالے سے یا فزیکل ایویڈنس کے حوالے سے، یہ آپ نے 5 اسٹار ہوٹل کے لیے اور 2 اسٹار ہوٹل کے لیے یہ مزید فردر کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے. تو فار ایگزامپل جیسے یہاں پروڈکٹ دی ہوئی ہے 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہے ہائی کوالٹی فیسلٹیز ہے، لارج روم ہے، ایکسپینسو فرنیشنگز ہیں، اس پہ اسپیشیس بالکنیز ہیں، اس کے علاوہ پولز ہیں، اسپاز ہیں، سوئمنگ پولز ہیں، لگژری سوئمنگ پولز ہیں، پرفیکٹلی مینٹینڈ ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک جو 2 یا 3 اسٹار ہوٹل ہے اس میں بیسک یا لو کوالٹی فیسلٹیز ہیں، اسمالسٹ رومز ہیں، بجٹ یا لمیٹڈ فرنیشنگ ہے، نو ایڈٹ فیسلٹیز ہیں، ایکسیپٹیبل مینٹیننس ہے. تو یوں آپ نے اب جو فردر اور کام کرنا ہے یہاں تو ایک پروڈکٹ کے حوالے سے، پھر آپ پرائز کے حوالے سے بتائیں گے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہائی پرائزز ہیں اور جو 2 اور 3 اسٹار ہوٹل ہے اس میں لو پرائزز ہیں. اس طرح پھر آپ نے پروموشن، پلیس، پیپل، فزیکل ایویڈنس یا پروسیس کے حوالے سے اس ایکٹیویٹی یا اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کی ایکٹیویٹی آتی ہے جی، وہ ایکٹیویٹی اس کا تعلق بھی بیٹا پروموشن ہم اسے کہتے ہیں کہ جب کسی ایک پروڈکٹ سے متعلق کنزیومر، کسٹمر یا جنرل پبلک کو آپ اویئرنیس دیتے ہیں. اب یہ آپ کی اویئرنیس ایڈورٹائزنگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، پرسنل سیلنگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، سیلز پروموشن کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، پبلک ریلیشننگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ اپنی پروڈکٹ کی اویئرنیس جو ہے اس کے لیے کس حد تک بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے تو وہ اپنی پروموشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے لیے زیادہ پیسہ رکھے گا بالمقابل ایک عام 3 اسٹار ہوٹل کے لیے کہ وہ اپنی پروموشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس انداز سے نہیں چلائے گا کیونکہ اس کے پاس لمیٹڈ بجٹ ہوتے ہیں اور وہ اس انداز سے پروموشنل ایکٹیویٹیز نہیں چلاتے. تو پروموشن یہ ہے بنیادی طور پہ کہ پروڈکٹ کی اویئرنیس دینا، پروڈکٹ سے متعلق جانکاری، انفارمیشن فراہم کرنا کسٹمر کو، کنزیومر کو یا جنرل پبلک کو. اوکے جی، یہاں جو ایکٹیویٹی ہے ایکٹیویٹی 13 اس کا تعلق بھی مارکیٹنگ مکس سے ہے. اور یہ جو مارکیٹنگ مکس سے حوالے سے یہ آپ کو یہاں ایکٹیویٹی دی گئی ہے. آپ نے ایک پارٹ میں جو ہے پاسبل اپروچز ٹو امپروو پروفٹ فار بزنس، ایک یہاں ایگزامپل دی ہوئی ہے فیٹ فرینک برگرز کی. آپ اس کے علاوہ اپنے لحاظ سے، اچھا یہاں بہت سی ایگزامپل ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو برانڈز جو ہیں وہ آپ پاکستان میں یا آپ کراچی میں ان کو نہیں دیکھتے یا نہیں آپ کی، آپ اس طرح کی برانڈز کو آپ اپنے لحاظ سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہاں آپ عام طور پر جیسے چینج کر سکتے ہیں، اسے برگر لیب سے چینج کر لیجئے، میکڈونلڈ سے چینج کر لیجئے اور کسی ایسے ریسٹورینٹ سے چینج کر لیجئے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت نالج ہے یا جو برانڈ آپ
وہ آپ کے اپنے علاقوں میں نظر آتی ہیں. تو جو پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں وہ امپروو کرنے کے، پروفٹ آپ نے سب سے پہلے وہ اس میں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، دیکھنے ہیں. پھر یہاں پر اس کے ساتھ ہی ایک انہوں نے ایک ٹیبل سا دیا ہوا ہے جو ان کی فائنینشیل پوزیشن کو اسپیشلی جسے ہم کہتے ہیں اس کے جو پروفٹ ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے. پری ٹیکس پروفٹ کو یہ آپ چاہیں تو سپوز کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ جی اتنا اندازن ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر جو مقصد ہے اس ایکسرسائز کا وہ یہ کہ آپ اے پارٹ میں پاسبل آئیڈیاز ٹو انکریز پروفٹ سب سے پہلے لکھیں گے، جو آپ کے اپنے لحاظ سے ہو سکتے ہیں کہ کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں اس پورے ایکٹیویٹی یا کیس کو پڑھنے کے بعد. آپ کے لحاظ سے کون سے ایسے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کہ جو پروفٹ کو انکریز کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، وہ آپ اے پارٹ میں لکھیں گے. پھر آپ نے ان کو اے پارٹ کے جو آئیڈیاز آپ لکھیں گے، تحریر کریں گے، آپ نے ان کو ریلیٹ کرنا ہے مارکیٹنگ مکس سے کہ آپ کے آئیڈیاز میں کون سے ہیں کہ جن کا تعلق پروڈکٹ پلاننگ سے، پرائس پلاننگ سے، ڈسٹریبیوشن پلاننگ سے یا پلیس پلاننگ سے ہو سکتا ہے. کہ کتنا بہتر کیا جائے یہ والی ایکٹیویٹیز جو ہیں 4 Ps یا 7 Ps کی ایکٹیویٹیز کی جن سے آپ کا پروفٹ جو ہے، آپ کا منافع جو ہے وہ انکریز ہو سکے. اور سی پارٹ میں آپ نے کہنا ہے کہ دیئر فور دا ریلیشن شپ بٹوین فرمز مارکیٹنگ مکس اینڈ دیئر پروفیٹیبلٹی از. اب یہاں پر آپ نے مارکیٹنگ مکس اور اس کی پروفیٹیبلٹی کے درمیان ریلیشن شپ کو آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ بہتر انداز سے اگر آپ پروڈکٹ آفر کریں گے، بہتر پرائز آپ آفر کر رہے ہوں گے، بہتر انداز سے آپ کی پروموشنل ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی. پھر آپ جو آپ کی کمپنی ہے یا آپ کا ریسٹورینٹ ہے وہاں سے لے کر جو اینڈ یوزر، جو فائنل یوزر اس کا کنزیومر ہے، وہاں تک بر وقت انداز سے وہ پروڈکٹ پہنچ رہی ہوگی، یعنی ڈسٹریبیوشن پلاننگ آپ کی بہتر ہوگی، تو آپ کا منافع جو ہے وہ بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو یوں آپ اس کو اس ریلیشن شپ کو اس میں ظاہر کریں گے. اور جو لاسٹ آپ کے ساتھ آج ایکٹیویٹی ڈسکس ہونا ہے اس کا تعلق مارکیٹنگ اور ایتھکس سے ہے. ایتھکس عام طور پر ہم اخلاقیات کو کہتے ہیں ہر ایک سبجیکٹ کے حوالے سے، چاہے نہ صرف یہ کہ آپ مارکیٹنگ پریکٹسز کے حوالے سے بلکہ اکاؤنٹنگ کو اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ ایچ آر پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس میں جو ایتھکس کی انوالومنٹ ہوتی ہے یہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے پڑھتے یا اس کو پریکٹس کرتے ہوئے ایتھکس کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر ریسرچ ہی کر رہے ہیں تو ہماری اس کی پریکٹس میں ہماری ایتھکس کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اکاؤنٹنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبرز کو ہم راؤنڈ نہ کر دیں جلد بازی میں، تاکہ آپ کے راؤنڈنگ کرنے سے جو فائنل جو ریزلٹس ہیں ان میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. بہرحال اس کو آپ نے تمام اسٹیٹمنٹس کو جو اے بی سی ڈی ای ہے ان کو پڑھنا ہے. ریویو دا ابو اسٹیٹمنٹ، ڈو یو تھنک دیٹ دے آر کامن ویو پوائنٹس. آپ کے خیال سے یہ کامن ویو پوائنٹس ہیں یا نہیں، یہ بتلانا ہے آپ نے. پھر نمبر 2 میں آپ نے the statement seems to suggest that in today's world many consumers want to buy more products. In this, the result of marketing activities by firm or a simply change in consumer lifestyle and expectation. جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو کنزیومر ہیں آج کل وہ زیادہ پروڈکٹس کو بائی کرتے ہیں، تو آپ کے خیال سے یہ ان کے لائف اسٹائل میں تبدیلی کی وجہ سے ہے یا مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے کہ جو اس بات کی طرف پرووک کرتی ہیں انہیں کہ وہ پروڈکٹس کو بائی کریں. پھر نمبر 3 میں آپ سے کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک دیٹ دا مارکیٹرز ہیو دا پاور ٹو گیٹ کنزیومر ٹو بائی پروڈکٹ دیٹ دے ڈونٹ ریئلی نیڈ. یعنی آپ کے خیال سے مارکیٹرز کے پاس یہ پاور ہوتی ہے یا مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز میں اتنی پاور ہے کہ وہ کنزیومرز کو وہ پروڈکٹ بھی بائی کرنے پر مجبور کر دیں کہ جس کی انہیں ضرورت نہیں ہے. اس کی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ مختلف یہاں امتیاز پہ جاتے ہیں، آپ ناہید پہ جاتے ہو، آغاز پہ جاتے ہو اور دیگر ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں جاتے ہیں. وہاں پر آپ وہ پروڈکٹس بھی، وہ برانڈز بھی اپنی باسکٹ میں یا اپنی ٹرالی میں رکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کی پوزیشننگ اس طرح کی ہوتی ہے، وہ اٹریکٹ آپ کو اس طرح کی کر رہی ہوتی ہے، وہاں ڈسکاؤنٹ اس طرح کے آفر کیے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس میں یہ تو اچھا مل رہا ہے یا اس میں یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، ہمیں چلیں یہ ہم خرید لیتے ہیں.
یا آج کل جو دراز جو آپ میں سے اسٹوڈنٹ یوز کرتے ہیں دراز.com ہے یا اور دیگر ایسے جو ای مارکیٹس کے جو پلیٹ فارمس موجود ہیں، اگر آپ اپنے پاس وہ ایپ انسٹال کیے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہی کی بنیاد پر تقریباً آپ کو ان کی طرف سے آفرز کی جاتی ہیں، چاہے وہ فوڈس کے حوالے سے کوئی میلز ہوں، ان کے حوالے سے بھی آفر کی جاتی ہیں. بیٹا بتا دیتے ہیں کب تک سبمٹ ان کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی آپ پروڈکٹس کو وزٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو جو ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کی جو انٹرسٹ یا دلچسپی کی برانڈز ہیں وہ آپ کو ڈیلی بنیادوں پر دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی اس میں اتنا ڈسکاؤنٹ لگ چکا ہے تو آپ یہ چیز جو ہے وہ بائی کر لیں. تو کیا آپ کے خیال سے اتنی پاور مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز میں ہو سکتی ہے کہ وہ ان پروڈکٹس کو بائی کرنے کی طرف بھی آپ کا کی دلچسپی لے جاتا ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی؟ تو یہ 14 ایکٹیویٹیز ہیں. دیکھیں جی جتنا جلد کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کر کے اس کو سبمٹ کرنا، لیکن میرے لحاظ سے میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہ سیمسٹر امتحانات سے ایک دن پہلے تک یا اس دن تک جس دن آپ کا پیپر ہے آپ اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کر دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک تھوڑی سی ایسی بات ہے کہ جس سے آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہو کہ جی سر نے کہہ دیا ہے کہ پیپر والے دن تک، لیکن پہلے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسائنمنٹ آپ جمع کرا دیجیے کہ پھر آپ کے اوپر برڈن نہیں ہوگا دیگر سبجیکٹس کا جو ہے. تو جو آدمی جب جلدی کام کر لیتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر دیگر جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس کی تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ بیٹا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کا جو یہ میں ابھی آپ کے گروپ پر شیئر کر دوں گا جو 8 سے لے کر 7 تک 14 تک جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کے گروپ پر میں شیئر کر دوں گا. باقی جو آپ کی کلاس ہوگی اب نیکسٹ وہ آپ کے ٹیوزڈے وغیرہ کو جو ہوتی ہے جس طرح، تو اسی دن آپ کی کلاس ہوگی. جی بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ سب جو آپ نے ایکٹیویٹیز کی ہیں ان سب کو ہمیں ایز اٹ از کلاس پھر جواب دینا ہے، پھر نمبرنگ کر کے جس طرح ہم ایگزام میں کرتے ہیں، یا جو پوائنٹس نمبر ہے ان کو نمبرنگ کر کے صرف آنسر لکھتے ہیں؟ بس اس طرح کر دیجیے کہ مجھے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اوکے. اتنا کر دیجیے گا کہ مجھے سمجھ آ جائے. جب آپ سالو کر رہے ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے سر آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو مجھے جتنا آسان کر کے سمجھا سکتے ہو اتنا سمجھا دینا سر بیٹا. اٹینڈنس. اوکے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے. اوکے جی، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ جو اب ہے آپ کی کلاس اس میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ آپ کی کلاس جو ہے یہ ایکسپیکٹڈلی جو جیسے ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے کو جو بھی ہوتا ہے ہم لنک شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.